مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحسن والحسين وقال الله تعالى عنهما في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أما بعد وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معظمین اللہ کی ذات نے پوری کائنات اپنے حبیب کا صدقہ خلق کیا ہے، اس لیے حضور کی اجرت میں، نبوت کی محنت میں اللہ نے اجرت اسلام کبھی پیسہ نہیں رکھا، سونا نہیں رکھا، دنیا کی کوئی چیز نہیں رکھی، اس لیے کہ صدقہ کبھی محنت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات کی کوئی شے اجرت رسالت میں تول جاتی تو وہ تو صدقہ تھا۔ صدقہ ہمیشہ قربان کیا جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا اے میرا حبیب پوری کائنات تیرا صدقہ ہے، تیری خیرات ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حالانکہ فاطمہ الزہرا کے القابات کافی ہیں، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، کسی اللہ نے یہاں بی بی کے لقب کو منتخب نہیں کیا۔ سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب میں نے تجھے کوثر خیرات نہیں عطیہ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے عطیہ ہے۔ اور عطیہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اجرت نہ بن سکے، جس کے مقابلے میں کوئی چیز تول نہ سکے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اس پوری کائنات حضور تیری اجرت میں تول گئی ہے، اگر نبوت کے برابر میں کوئی چیز نہیں تول سکتی تو وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اس لیے حضور کہہ سکتے تھے اللہ کہ ہم نے اے میرا حبیب تجھے راضیہ مرضیہ دی، جو میری رضا ہے وہ دی۔ فرمایا کوثر عطا کی، اور کوثر کا معنی ہے کثیر، اس لیے ارشاد فرمایا فوعل کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے کثیر، کیونکہ عاص بن وائل لانکی نے کہا تھا کہ نبی نعوذ باللہ اس کی نسل ہی نہیں ہے، تو اللہ نے اس نسل کے جواب میں فرمایا کہ اے میرا حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی، اور کوثر زہرا کا لقب ہے، بیٹی ایک ہے نسل ہر جگہ موجود رہے، کہ ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے تو فاطمہ الزہرا کے صدقے عطا کی ہے کہ میرا حبیب لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ حوض کوثر۔ بھئی اگر حوض کوثر تھا تو حوض کوثر کی صفت یہ ہے کہ پینے سے بندہ پیاسا نہیں رہتا، تو پھر اللہ جواب یہ دیتا کہ اے میرا حبیب
یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، اگر پیاسی رہے گی تو تیری امت رہے گی، یہ دشمن رہیں گے، لیکن اللہ نے کوثر نہیں ارشاد فرمایا کہ حوض نہیں ہے، کہ حوض ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ صرف کثیر ہے، خیر کثیر ہے۔ ارشاد فرمایا اے میرا حبیب اگر پانی ہوتا اس سے مراد تو تیری امت یا تیرے دشمن پیاسے مرتے، بلکہ جواب یہ دیا کہ میرا حبیب میں نے تجھے فاطمہ جیسی کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا، تیری نسل درود میں بھی رہے گی، قرآن میں بھی رہے گی۔ اللہ نے اس انداز سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا کہ تیری نسل کو ہم نے فاطمہ الزہرا میں رکھ دیا۔ لیکن کمال یہ ہے حضور پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے حضور نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز جب سے رسول پیدا ہوئے اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے اور اپنی ہی شریعت کے مطابق حج بھی کرتے تھے، گورچہ کے مخفی کرتے تھے، لیکن حضور پاک جیسی ہستی کو حکم ہوا کہ میں نے یہ تجھے عطیہ فاطمہ عطا کی ہے، اے میرا حبیب اس کے بدلے میں نماز بھی شکرانہ کے طور پر پڑھ اور ونحر اور قربانی بھی کر۔ میں تجھے یہ جواب دینا چاہتا ہوں اگر بے نسلہ رہے گا تو تیرا دشمن رہے گا۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا تمہارے دشمنوں کی تو اولادیں ہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا گرچہ کہ ظاہری ان کا باپ یہ ہے، حقیقتاً ان کی نسل اس باپ سے نہیں ہے، جو حرام زادہ ہو اس میں ہماری محبت آ ہی نہیں سکتی۔ ان کے اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا اور وہ فاطمہ الزہرا ہے، فصل لربک وانحر، اس کے عطیے میں تو نماز شکرانہ ادا کر اور اس کے عطیے میں ونحر اور نحر کر۔ نحر سے قربانی معنی مراد لینا کسی حد تک صحیح ہے، وَإِلَّا حقیقتاً نحر تو صرف اونٹ کو کیا جاتا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا ونحر اور نحر کر، اور ان شأنک هو الابتر، تیرا دشمن ہمیشہ ہی ابتر اور بے نسل رہے گا۔ اس لیے حضور پاک کو حکم ہوا اے میرا حبیب میں نے جو تجھے عطیہ عطا کیا ہے، اور یہ ضروری ہے میرے بزرگوں اگر بڑی ہستی عطیہ دینے والی ہو تو لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ حضور کے جتنے بھی معراج ہوئے ان معراجوں میں ایک معراج کا فلسفہ یہ ہے کہ اے میرا حبیب ہم نے آدم سے لے کر انسانیت نسل کو چلایا ہے صلب آدم سے، لیکن فاطمہ الزہرا ایک ایسا شجرہ نور ہے کہ جسے لینے کے لیے تجھے صلبوں میں نہیں عرش پہ آنا پڑے گا، اور تجھے وہاں معراج کی صورت میں حضور کو ایک سیب عطا کیا، اور وہ سیب جب رسول خدا نے تناول فرمایا تو وہ سیب نور کی صورت میں خدیجۃ الکبریٰ کے سپرد ہوا۔ اس لیے فرمایا ہے حضور اسے لینے کے لیے بھی تجھے شب معراج آنا پڑے گا۔ اور میرے بزرگوں حقیقت یہی ہے کہ 1.25 پیغمبر جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اس لیے کہ عطیہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات عطیہ زہرا عطا کرے تو محمد مصطفیٰ کو کھڑے ہو کر وصول کرنا پڑتا ہے تاکہ کائنات کو علم ہو جائے پوری کائنات ایک طرف، زہرا کا نور ایک طرف ہے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا کی عظمت اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات میں اگر محمد مصطفیٰ کا کوئی عطیہ ہے تو وہ فاطمہ الزہرا، اور اسی سے نسل رسول خدا چلے۔ حالانکہ حضور علی ابن ابی طالب اور عباسیہ حکمران جتنے بھی گزرے ہیں وہ رسول کے چچا کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد سے عباسیہ خاندان چلا،
اور حضرت ابو طالب کی نسل سے، حضرت ابو طالب کی نسل سے فاطمہ الزہرا علی ابن ابی طالب تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید مدینہ منورہ آیا تو اس وقت میرا امام 7واں امام نانے کے روضے پر قرآن تلاوت فرما رہے، اس نے اپنے فوج کے نرغے میں اپنے روب دبدبہ دکھانے کے لیے اس نے جملہ کہا، السلام علیکہ یبن الام، اور میرے چچا کے بیٹے میرا سلام۔ نہ رسول کہا نہ کوئی لقب کہا، میرے چچا کے بیٹے، تاکہ فوج کو پتہ چلے کہ جو العالمین کا سردار محمد مصطفیٰ ہے وہ ہمارے چچے کی اولاد ہے۔ فرق کیا ہے اس میں اور ہم میں؟ وہ بھی ہمارے آپس میں بھائی تھے، ایک ہی شجرہ سے چلے تھے۔ جب اس نے روب سے یہ جملہ کہا تو اس کے فلسفے کو کون کیا جانتا، امام ہی سمجھ گئے، اور امام نے کھڑے ہو کر کہا، السلام علیکہ یا جدی، اے میری جد آپ پر میرا سلام۔ امام نے سلام جد کہہ کر کیا تو ہارون رشید کے تیور بدل گئے کہ میری فوج کے سامنے اتنا اس نے، تو ہارون رشید نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری جد ہے؟ آپ بھی تو چچے کی اولاد ہے، ہم بھی چچے، آپ بھی کہتے ہیں یبن الام۔ امام نے ارشاد فرمایا، ہارون یاد رکھ، تو بھی چچے کی اولاد ہے، میں بھی چچا کی اولاد ہوں، میں بھی یبن ام ہوں، تو بھی یبن ام ہے، لیکن برابر نہیں ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے جتنا حلال اور حرام میں فرق ہے۔ جتنا فرق ہے کہ تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے جتنا حرام اور حلال کا فرق ہے۔ تو پھر اس کے اور تیور بدل گئے، اپنی فوج کے سامنے کہا، میں حرام کی نسل اور تو حلال میں، یہ کیسے چلا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو تیری بیٹی ہو اور شریعت اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر رسول قبر سے اٹھ کر آ جائے اور تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے تو دینے میں فخر کرے گا یا نہیں؟ اس نے کہا، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ عالمین کی رحمت کو میں اپنا رشتہ دوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، اب سمجھ آ گئی کہ تو رشتہ دے نہ دے گا تو حرام کام کرے گا۔ تو فخر کرتا ہے ہم سے رسول رشتہ نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ ہم اس کی بیٹی کی اولاد ہیں، ہم سے مانگنا جہاں جائز نہیں ہے، تجھے نہ دینا حرام ہے۔ جتنا جائز اور حرام میں فرق ہے اتنا تیرے اور میرے میں فرق ہے۔ اس لیے نسل رسول خدا کو اللہ کی ذات نے حسن اور حسین سے ہی، اللہ کی ذات نے رسول کی نسل کو یہاں سے چلائی۔ یہ درست ہے کہ فاطمہ الزہرا کا معنی اللہ نے ان ہستیوں کے نام خود رکھے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، حتیٰ کہ زینب عالیہ کا نام بھی اللہ کی ذات نے خود منتخب کیا، کیونکہ جب زینب عالیہ نے قدم رکھا تو اس وقت زہرا نے کہا بیٹی کا نام رکھو، علی نے عرض کیا کہ جب تک رسول خدا نہیں آئیں گے تو میں اس کے مشورے کے بغیر نام نہیں رکھ سکتا۔ تو جب رسول خدا آئے تو بی بی نے کہا بابا نام رکھیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا میری بیٹی میں اللہ کی وحی کے بغیر نام نہیں رکھ سکتا۔ تو ایک تختی آئی لپٹی ہوئی جنت سے جس میں لکھا ہوا تھا ہذہ زینب، اس کا نام زینب رکھا جائے۔ تو مجھے کہنا کا حق حاصل یہ ہے کہ 14 معصوموں میں گرچہ کی عصمت صغریٰ پر فیض ہے زینب، لیکن 14 معصوموں میں بھی نہیں ہے۔ جب اس کا نام اللہ کی ذات نے محمد مصطفیٰ کے مشورے سے نہیں وحی سے نام رکھا ہے تو فاطمہ کا نام بغیر وحی کے کیسے رکھا جائے؟ اور قبلہ میں ایک جملہ کہتا جاؤں زینب عالیہ کی شان میں بھی کہ زینب کا معنی ہے زین اب باپ کی زینت،
تو یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ذکر و علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن اس کی زینت بخشنی ہو فزینوا بذکر مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اگر اپنی مجلس کو زینت بخشنی ہے، عروج پہ پہنچانا ہے، معراج کی منزل عطا کرنی ہے، تو پھر اگر اس میں ذکر علی نہیں ہے تو زینت ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں پورے ذکر کی زینت اللہ نے علی کے ذکر کو کہا، اور علی کے ذکر کو اللہ نے زینب کہا، کہ اپنے باپ کی زینت ہے زینب عالی۔ فاطمہ الزہرا کا نام رکھا گیا، اللہ نے رکھا، انا فاطر السماوات والارض وہی فاطمہ، میں فاطر السماوات ہوں، اور اس کا نام فاطمہ، یعنی کائنات کا خالق میں ہوں۔ اور جیسے کائنات کا خالق فا سے شروع ہوتا ہے، اور اس لیے ارشاد فرمایا اس کا نام بھی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فتم، فتم کہتا ہے جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو اسے فتم کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے فاطمہ کہ جو چھڑانے والی ہو بروز محشر۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو بروز محشر اپنے محبین کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت کے دروازے پر پہنچا دے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فاطمہ چھڑانے والی اپنے محبین آل محمد کو اپنے اس بخشش کے عنوان سے ارشاد فرمایا چھڑا دینے والی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے اس معجزے کو زینت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا کے پاس ابو جہل نے کہا، یہ مکے کا زندگی تھی، انہوں نے کہا ابو جہل سے کہ ابو جہل تو یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا کو کسی انداز سے کہیں تو مجبور کر دے، جواب نہ دے سکے، تو اس نے ایک گروہ تیار کیا، چند کہا حضور اگر انبیاء کے سردار ہیں تو ان کے معجزات دکھا سکتے ہیں، باقی بھی معجزات تھے، لیکن ایک معجزہ یہ تھا کہ جب حضور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ گلزار بن گئی تھی۔ اے یا رسول اللہ تو ابراہیم کا بھی سردار ہے تو ایسا معجزہ دکھا سکتا ہے۔ جب یہ گروہ آیا تو آتے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ باقی گروہوں نے بھی معجزات طلب کیے لیکن میرے موضوع میں یہی آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معجزہ دکھائیے ابراہیم والا۔ انہوں نے سوچا لکڑیاں جمع ہوں گی، میدان آ جائے گا، مکے میں اتنی لکڑی ہے نہیں، کتنا وہ آگ جلے گی اور اس کے بعد ہی جا کر معجزہ دیکھنا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو سورج غروب بعد میں ہوگا، معجزہ پہلے دکھا سکتا۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ کوہ ابو قبیس کی پرلی طرف چلے جانا، وہاں لکڑیاں جمع ہو جائیں گی، جب آگ لگے ان کے درمیان میں بیٹھ جانا، جب آگ لگے تو اس وقت معجزہ ابراہیم طلب کرنا تو تمہیں معجزہ طلب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں۔ گئے تو لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے درمیان میں بیٹھ گئے، جب آگ لگی چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا، اب راستہ ہی نہیں تھا نکلنے کے لیے۔ اب انہوں نے کہا کیسے نکلیں؟ تو اتنے میں آسمان سے ایک چادر اتری اور چادر کی دھاگے ارد گرد پھیلتے گئے۔ جبرائیل نے ندا دی اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ان دھاگوں کو ہاتھ لگاتے جاؤ، نجات پاتے جاؤ۔ انہوں نے اس چادر کو ہاتھ لگایا اور نجات پاتے گئے۔ جب نجات پا گئے تو واپس آئے، کہا یا رسول اللہ معجزہ ہم نے دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ راز سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ چادر کیا تھی، کس ہستی کی چادر تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو یہ چادر ہے میری بیٹی زہرا، اور اس چادر کا کمال یہ ہے کہ جو بھی اس چادر سے توسط کے ساتھ لپٹا جائے گا وہ بچتا جائے گا، جو مخالفت کرتا جائے گا وہ جہنم میں جلتا جائے گا۔ ارشاد فرمایا یاد رکھو میری بیٹی فاطمہ
فاطمہ الزہرا کی چادر، اس کی محبت تمہیں ایسے بچا سکے گی جیسے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا۔ لیکن یاد یہ رکھنا، کبھی زہرا کی دشمنی لے کر نہ آنا۔ یہ تو کسی شاعر نے بھی کہہ دیا تھا، حاکم توفیق کے توبہ نہ اس کو مل سکی۔ یہ حاکم ایک نعت خواہ نے کہہ دیا تھا، حاکم توفیق کے توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس پہ ہو گئی ناراض فاطمہ۔ فاطمہ الزہرا کی ناراضگی جہنم کی رسی۔ جو بھی زہرا پر ناراض ہے یا زہرا جس پر ناراض ہے، کبھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور حقیقتاً دنیا میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں، لوگوں نے زہرا کے برابر شان میں انہیں اکٹھا کرنے کے لیے کافی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ مریم بھی تو سلام اللہ علیہا بطول ہے، تو ارشاد فرمایا یاد رکھو مریم بطول ہے لیکن ایک معصوم کی بیٹی ہے، اور مریم جیسی جتنیاں بھی ہوں وہ زہرا کی کنیزیں بنے گی تو بطول بنے گی، ورنہ بطول کا شرف بھی ہے اس کا تو زہرا کی کنیزی میں حاصل ہو جتنی بھی۔ اس لیے ارشاد فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، کہ کائنات کی جتنی بھی مستورات ہیں سب کی فاطمۃ الزہرا سب کی سردار ہے۔ کوئی اس کی سرداری کے بغیر نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا۔ لیکن ایک حدیث ہے ہمارے 11ویں امام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جب ہم سیرت ائمہ پر عمل کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، تو کافی ہمیں اتنی نوازشات ملتی ہیں کہ پھر سوچ سوچ کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جہاں کمپیوٹر نہیں پہنچ سکتا، جہاں ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان کی عطا کی حد ہی نہیں ختم ہوتی۔ یہ کتنی عطا کے مالک، اللہ نے زہرا کو عطیہ عطا کیا محمد مصطفیٰ کے، اور محمد مصطفیٰ کا یہ عطیہ اس کی مخلوق ہے۔ میرے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، چند علائم بتائیں، میں سب تو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک علامت یہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہمارے ماننے والا مومن، اس کی نماز 24 گھنٹوں میں 51 الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ارشاد فرمایا کہ ہمارے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا۔ گھبرا تو نہیں کہتا، دن میں 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھتا، اور 51 رکعت نماز میں 17 فرض ہیں، 17 یا 51۔ اب 17 کو ڈبل کیا جائے تو تب یہ مکمل ہوتا ہے، اور جب ڈبل کیے جائیں تو سب نوافل بھی آتے ہیں اور نماز تہجد بھی آتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا خبردار نماز تہجد کو معمولی نہ سمجھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نماز تہجد کو معمولی نہ سمجھنا، 5 نمازیں ہیں، ان میں اتنا اللہ کی عطا نہیں جتنی تہجد میں رکھی ہے۔ فرمایا میرا بندہ جب دنیا محو خواب ہوتی ہے، استراحت میں آرام پذیر ہوتی ہے، اور اس وقت میرا بندہ تہجد کے لیے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتا ہے تو پھر میرے فرشتے بھی مباحات کرتے ہیں، وہ بھی فخر کرتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بندہ اگر تو نے آرام و سکون چھوڑ کر نماز تہجد میں آیا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ کے اسماء گرامی میں ایک اسم گرامی محمود ہے کہ بروز محشر مقام محمود پر خدا کی ذات کو وجود پاؤ گے، اور پھر فیصلہ ہوگا اے میرا بندہ اگر تو نماز تہجد پڑھتا ہے تو اس تہجد کے بدلے میں جیسے تو آرام اور سکون کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔
عسا ایب، یہ 51 رکعت بنتی ہے، لیکن مومن جو 17 رکعت پڑھنے کے لیے کتراتا ہے وہ 51 رکعت کیسے پڑھے؟ ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہارے ائمہ، تمہاری ہستیاں وہ شفاعت کرنے والی ہے جن کے لیے عطا کی انتہا ہی نہیں ہے۔ مانگنے والے محدود ہو سکتے ہیں، عطا محدود نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب انسان 17 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اے انسان جب تو فریضہ ادا کرنے کے بعد اور تشہد کی حالت میں تسبیح زہرا پڑھے گا۔ کون سا مومن ہے جسے تسبیح زہرا یاد نہ؟ اہل سنت نے بھی لکھا، شیعہ نے بھی لکھا، تسبیح زہرا یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا جائے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ ارشاد فرمایا فریضہ ادا کرنے کے بعد جب تو تسبیح زہرا پڑھے گا کہ میں تسبیح زہرا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، فرمایا یہ 100 دفعہ ذکر خدا بعد میں ختم ہوگا، 1000 نوافل سے زیادہ ثواب پہلے میں جائے گا۔ کہ وہ جو 1000 نوافل انسان پڑھتا ہے، وہ جو 51 رکعت انسان پڑھتا ہے، وہ تو تسبیح زہرا میں مضمر ہے، وہ تسبیح زہرا میں ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں حقیقت یہ ہے نوافل 1000 پڑھے تو اس میں 1000 دفعہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام آتی ہے، کتنی دفعہ الحمد آتا ہے، کتنی دفعہ سبحان اللہ آتا ہے، 2000 مرتبہ تو الحمدللہ آتا ہے۔ وہ اتنا ذکر زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا تسبیح زہرا کا ثواب ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے میرا بندہ یاد رکھ، اگر تو ایک عمل کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اعمال سے نہیں، ان کی محبت کا نام ہے اعمال زہرا۔ زہرا کی محبت کا نام ہے، وہ تیرے لیے اعمال زیادہ عجب انجام دینا۔ اس لیے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا رسول کا جگر کا ٹکڑا، بھیا بضعۃ رسول اللہ، حضور کی علامہ اظہر حسن زیدی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بضعت اردو زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بضعت کا معنی ہے بذات، پونجی، انسان کی زندگی کا تمام سرمایہ۔ ارشاد فرمایا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی زندگی کی پونجی کا نام ہے ارشاد محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی پونجی کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ اور میرے بزرگوں میں فاطمہ زہرا کی فضیلت کے لیے کیا بیان کر سکوں، شاید کسی عالم میں ہی جرأت نہیں کہ کوئی بیان کر سکے، لیکن اتنا تو ضرور ہے میں بھی کم علم آدمی۔ ارشاد فرمایا یاد رکھو زہرا کو جاننے والے، فاطمہ کی معرفت نہ رکھنے والے، ذرا یہ تو سمجھ لو نا کہ فاطمہ کو جب اللہ کی ذات نے اس کے پلڑے میں تولا، فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر کائنات کی کوئی چیز بولی نہ سکتی۔ اگر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اس کف میں کوئی ہستی برابر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کس منزلت کا نام ہے میرے بزرگوں؟ علی اس ہستی کا نام ہے جو بستر محمد پر سو جائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صلوات پہلے محمد اور آل محمد۔ یا اللہ، بس میرے بزرگوں میں بیان کو سمیٹ دوں، خلاصتاً میں بھی بیان کر دوں، یعنی علی ابن ابی طالب جیسی ہستی یہ ہے فاطمہ کی کف، یہ ہے فاطمہ کے برابر ہستی۔ تو اب فاطمہ کو سمجھنا ہو جس کی نیند اللہ کی رضائیں کی مالک بنے، اور جس کی زردت ثقلین کی عبادتوں سے بڑھ جائے، اور جس کی گھر کی روٹیاں جنت کے برابر ہو جائیں، تو میں اتنا تو کہتا ہوں وہ علی جو بولے
تو قرآن ناطق بنے، وہ سمیٹے تو با کا نقطہ بنے، اور جب با کے نقطے کو سب پھیلایا جائے تو قرآن بنے۔ کہا اتنی فضیلتوں کا مالک علی ابن ابی طالب، اتنے فضائل کا مالک علی ابن ابی طالب جب تلتا ہے تو فاطمہ کی کوف بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔